السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمين يا رب العالمين. سامعین محترم، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ سورہ اعراف کا 16واں رکوع بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہاں میں دو باتوں کی وضاحت بھی کر دوں، کیونکہ پڑھتے ہوئے بسا اوقات ایک تھوڑا سا مس انٹرپریٹیشن ہو جاتی ہے لوگوں کو بھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو پورا واقعہ قرآن مجید جب بھی بیان فرماتا ہے، اس کے بارے میں ایک ذہنی ایک خلجان رہتا ہے لوگوں کو، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فرعون کوئی نام نہیں تھا، بلکہ فرعون ایک لقب تھا. جس طرح عراق کے بادشاہوں کا جو لقب تھا وہ نمرود تھا، نمرود الگ سے کوئی نام نہیں تھا، یہ حکومت فرعونہ کی تھی، اور ان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ جس کا لقب تھا فرعون، نام نہیں تھا. اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ فرعون جو ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دریا سے بچے کی کیفیت میں تابوت سے برآمد ہوئے ہیں، تو یہ اس زمانے کا گویا کہ 40-45 برس قبل بات ہو رہی ہے. یہ اس نے، اس کی بیوی آسیہ جو کہ اسرائیلی تھی، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، قرۃ عین لی ولک، کہ اس کو مت مارو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خاص ایک محبت آسیہ پر اور خود فرعون پر بھی اس بچے کے لیے. چنانچہ اس بڑے فرعون کے ہاتھ سے وہ قتل نہیں ہو سکا وہ بچہ، اور کیونکہ وہ لاولد بھی تھا، اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں تھا، تو ایک الگ ایک محبت تھی. پھر پلس یہ کہ جس محل میں وہ پلا بڑا، اس میں اس کو ایک لاڈ اور نواز سے بھی رکھا گیا. یہاں فرعون کو اللہ نے ایک اور بیٹا دے دیا تھا. اب ظاہر بات ہے یہ جو فرعون ہے، اور یہ یعنی فرعون جو بڑا فرعون ہے، اس کا جو اب بیٹا پیدا ہوا ہے، جس کو ایک طریقے سے آپ لوگ کی ذہنی آسانی کے لیے میں بتا دوں، جو چھوٹا فرعون پیدا ہوا ہے یہ بڑے فرعون کا بیٹا تھا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہ فرعون جو ہے، یہ ایک طریقے سے اس محل میں جس طرح دو بھائی رہتے ہیں ویسے رہ رہے تھے. اب جب یہ بڑے فرعون نے اس چھوٹے فرعون جو کہ اس کا یعنی بیٹا تھا، اس نے سارے، جب یہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے سارے امور سلطنت جو ہیں وہ شفٹ کر دیے اس فرعون کو، جو اب 40-45 سال بعد وقت کا فرعون ہے. اب اس کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بھی وہ ایک، یوں سمجھیے کہ ایک عقیدت اور محبت بھی ہے کہ وہ اب بھی اس کو قتل نہیں کر پا رہے، بلکہ اس نے بنی اسرائیل کے تمام انسانوں کو، جو ان کی قوم بنا سکتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور ایک طاقت بنا سکتی تھی، اس کو قتل کرنا شروع کر دیا. چنانچہ بڑے جو ان کے والد تھے، انہوں نے بھی اس ٹائم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کرا، اور یہ جو اب وقت کا فرعون ہے، وقت کا بادشاہ ہے، اس کا لقب فرعون ہے، اس نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کرا، بلکہ تمام قوم کے بیٹوں کو مارنا شروع کر دیا، تاکہ اس موسیٰ علیہ السلام کی کوئی جمعیت اور کوئی تقویت ہو ہی نہ سکے، کیونکہ اگر یہ جماعت بن جاتی تو یہ تو ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، یہ تو بغاوت ہو جائے گی، ہمارا تختہ پلٹ دیں گے، سوچنے لگا۔ اور ظاہر بات ہے یہی معاملہ اس کے درباریوں کا بھی تھا۔ بہرحال تو ایک تو یہ کریکشن تھی، اور دوسری ایک اور کریکشن یہ کہ جو لاسٹ آیت ہم نے پڑھی ہے پچھلے رکوع کی، آیت نمبر 129، کہ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم جو کہ پس رہی تھی اس فرعون کے بڑے بڑے ظلم سے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور دلاسے اور تسلی کے اپنی قوم کو کہا کہ عنقریب تمہارا دشمن جو ہے وہ ہلاک کر دے گا اللہ، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تم کو اس زمین کا جانشین بنائے گا، یہ ساری کی ساری کیفیت اب تمہارے اندر منتقل کر دے گا، یہ بادشاہت اور قوتیں تم کو عطا فرما دے گا، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھے گا کہ تمہارا طرز عمل کیا ہے، تمہاری حکمت کیا ہے، تمہارا وے آف۔ تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جو اب یہ ایسٹ پاکستان سیپریٹ ہوا ہے اور پاکستان اب یہ وجود میں جو آیا 1947 میں، قرآن مجید کا ہر لفظ جو ہے وہ کسی خاص امت کے لیے، وحدت کے لیے یوں سمجھیے کہ قائم دائم نہیں ہوتا، بلکہ 1450 سال پہلے کا بھی بدو اگر اس قرآن مجید کو پڑھے اور آج کا انسان بھی پڑھے تو دونوں کے دونوں اپنی ہدایت کاملہ اس قرآن مجید سے لے سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ لفظ ان بنی اسرائیل کو تو کور کرتا ہے، لیکن ہمیں بھی ایک طریقے سے کور کرتا ہے کہ ہم نے جو ملک پاکستان حاصل کیا، کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ خلافت ہم کو بھی عطا کری ہے۔ اس لحاظ سے یہ 129ویں آیت بہت اہم ہے قرآن مجید کی، کہ اللہ تعالیٰ ان سرزمین کا بادشاہ اب تم کو بنا دے گا اور دیکھے گا، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور پھر دیکھے گا کہ تمہارا طرز عمل کیا ہے، تمہاری روش کیا ہے، تمہارا وے آف لیونگ کیا ہے، آیا تم اللہ کا نظام اور اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارو گے اور اس کی نظام کے غلبے کے لیے تن من دھن کی جد و جہد کرو گے، یا اپنی حکومت اور اپنی خواہشات اور نفسانی خواہشات کے مطابق اپنے نظاموں کو ڈھالو گے۔ تو یہ کاش یہ آیت ہمارے حکمران کو بھی سمجھ آ جائے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں رکوع نمبر 16 سے، اور آج اس پورے رکوع جو کہ تفصیلی رکوع ہے انشاءاللہ اس کو بھی مکمل کرنے کی حدیثوں کی اور قرآن مجید کی روشنی میں کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا، بالسنین قحط سالی میں، یعنی فاقوں کی حیثیت میں اور فاقوں کی کیفیت میں، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کم پیداواری میں، پھل بھی کم پیدا ہونے لگے، کاشت بھی ان کی ایک دم خراب ہو گئی، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ حق بات کو سمجھ سکیں، تاکہ وہ لوٹیں پلٹیں، کیونکہ یہ قرآن مجید اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک سنت بھی رہی ہے، ایک شریعت بھی یہی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو آزماتا ہے تو پہلے ان کو آزمائش کے ذریعے سے عذاب بھیجتا ہے، اور وہ عذاب چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی وبا آ جاتی ہے، جیسے آج بھی اس ملک پاکستان اور پوری دنیا کو جس وبا نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور بجائے انسان توبہ کرنے کے اس میں اپنی عقل کو ترجیح دیتا پھر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو یہ قانون رہا ہے کہ جب بھی اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ چھوٹے موٹے عذاب بھیجتا ہے، کبھی پھلوں کی کمی سے آزماتا ہے، کبھی جانوں کے نقصان سے آزماتا ہے، کبھی قحط سالی سے آزماتا ہے، کبھی اور کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ جاتے ہیں، بہت بڑا ایک سیلاب آ جاتا ہے، بہت بڑا کوئی زلزلہ اونچے پیمانے پہ آ جاتا ہے۔ لیکن یہ کیوں ہوتا ہے؟ لعلہم یذکرون، تاکہ وہ حق بات کو سمجھ سکیں، فکر کر سکیں، غور کر سکیں، لوٹیں، پہچانیں کہ ہمارے اندر کیا چیز خرابی آ گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے ناراض ہو رہا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ، تو جب بھی ان فرعونیوں کے پاس، یعنی فرعون کے آہو لشکر کے پاس کوئی خوشحالی آتی، حسنہ، کوئی بہت اچھی خبر آتی، کوئی بہت اچھی، فرض کریں کہ آج پھل بھی زیادہ اگ رہے ہیں اور کوئی قحط سالی کا معاملہ بھی نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ قالوا لنا ھذہ، تو وہ کہتے تھے ہمارے لیے تو یہ ہے ہی، اس میں ہماری پلاننگ ہے، ہمارے اندر ہم نے پلاننگ کری ہے، ہماری محنت ہوئی ہے، یہ سب تو اس محنت کے ثمرات ہیں، اس پلاننگ کا نتیجہ ہے، کیونکہ یہ رد و قضا جو چل رہی ہے اس میں اب ظاہر بات ہے چھوٹے چھوٹے عذاب بھی آ رہے ہیں، اور جب کیفیت
سنبھل جاتی تھی تو اللہ کی طرف سے کوئی نیکی اور کوئی حسنہ بھی آ رہی ہے، کوئی بھلائی بھی آ رہی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان فرعون اور فرعون کے درباریوں کے پاس، اس قوم کے پاس کوئی بدحالی آتی تھی، بری کیفیت آتی تھی، کوئی سیلاب آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی زمینی اور آسمانی آفت آ جائے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ یَطَّیَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو وہ کہتے تھے یہ تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے، اس وجہ سے ہمارے اوپر یہ گندا کام آ گیا ہے، گندی ایک آزمائش آ گئی ہے، یہ ہمارا یہ پھر موسیٰ اور یہ اس کے ساتھی ہیں وہ جو جادوگر تھے، وہ بڑے بڑے بیٹھ کے کونے کھونچوں میں بیٹھ کے ہمارے خلاف بددعائیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے ان کی نحوست کی وجہ سے معاذ اللہ یہ ہم پر کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، یاد رکھو کہ ان کی نحوست سب کی سب اللہ ہی کے علم میں ہے اور اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یعنی بندہ مومن ایمان کا یہ بھرپور سرا یہی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بھی تکلیف ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے بطور اپنے اعمال کی وجہ سے، اور کوئی بھی اگر بھلائی آئے، خیر آئے، وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ اگر کوئی خرابی آئی ہے اس میں انسان اور بندہ مومن صبر کرے، اور اگر کوئی تکلیف آئی ہے کوئی تکلیف آئی ہے تو اس پہ صبر کرے، اور اگر کوئی بھلائی آئی ہے، خیر اور عافیت کا معاملہ ہے تو اس پہ شکر کرے۔ بندہ مومن کا تو یہی رد عمل ہونا چاہیے۔ لیکن ان کا معاملہ کیا ہے کہ جب کوئی خرابی آئے تو وہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست، اور جب کوئی بھلائی آئے تو اس میں ہماری پلاننگز ہیں، ہماری کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، ہم نے وقت پر یہ اقدام کر لیا، ایسی باتیں بولتے تھے۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ انما طائرهم عند اللہ، ان کی نحوست سب کی سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ بدتمیزی ہی رہے اور بے تمیزی کی کیفیت میں ہی رہے، اور وہ جانتے نہیں ہیں۔ لا يعلمون، ان کے پاس علم نہیں ہے، یعنی اگر حقیقت میں ان کو ایمان کی روشنی ملتی تو وہ یہ کبھی نہ کہتے۔ وقالوا مهما تأتنا به من آیۃ لتسحرنا بها، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ کیسی ہی عجیب بات ہمارے سامنے لا رہے ہو موسیٰ، کہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو چلا رہے ہو، ہم تو اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، تم اپنے جادو کے ذریعے سے ہم فساد مچانا چاہتے ہیں، یہ بات نہیں مانیں گے۔ فما نحن لک بمؤمنین، اب تو ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے، بلکہ ہم ایمان لائیں گے ہی نہیں۔ بمؤمنین، اب دیکھیں یہاں پہ آپ لوگ کو فرق بھی نظر آ جائے گا کہ جب ایمان بے کے ساتھ آئے، بمؤمنین، اس کا مطلب ہوتا ہے فل وثوق والا ایمان، یقین والا ایمان، بلکہ ایک دم سمجھیے کہ گہرے اعتماد والا ایمان، برننگ فیتھ۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں، کہ ایمان ہم لائے بالکل وثوق، یقین اور گہرے اعتماد کے ساتھ اللہ، ملائکہ، فرشتے اور تمام کتابوں پر۔ یہی معاملہ ان کا بھی تھا، لیکن ان کا معاملہ اگینسٹ تھا۔ فما نحن لک بمؤمنین، ہم ہرگز کبھی ایمان نہیں لائیں گے اس چیز پر جس کی دعوت ہے موسیٰ تم ہمیں دے رہے ہو۔ فارسلنا والجراد والقمل، اب دیکھیں جب یہ ایمان ان کے اندر بیدار نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اور عذاب کا دائرہ بڑھا دیا۔ فارسلنا علیہم، پھر ہم نے بھی ان پر بھیجا طوفان، ایک بہت بڑا طوفان آیا کبھی، اور یہ واقعتاً یہ جو ساری کی ساری کیفیات ان کے اوپر آئی ہے یہ وقتاً فوقتاً آئی ہیں، فوراً نہیں آئی ہیں، اچانک نہیں آئیں، اس لیے فرمایا طوفان، پہلے طوفان آیا، پھر والجراد، ٹڈی دلوں کا حملہ ہو گیا، جو ٹڈی دل ہوتی ہیں آپ کو معلوم ہے، جو کہ پوری کی پوری جو فصل ہے وہ چٹیل کر دیتی ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے یا کچھ مہینوں پہلے مجھے یاد ہے یہاں ٹڈی دل کا حملہ کراچی میں بھی کچھ جگہوں پہ ہوا ہے، لیکن یہ جو ٹڈی دل کا حملہ ہے بطور عبرت کے ہوا ہے، اور بطور ہماری یوں سمجھیے آنکھیں کھولنے کے لیے کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور اس کے بعد دیکھیں پینڈیمک آ گئی، کورونا وائرس کی پینڈیمک، یہی معاملہ خود فرعون کے ساتھ بھی ہوا اور اس کے درباریوں کے ساتھ بھی، کہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ کی بات کو نہ مانا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ علیہم الطوفان، ان پر ہم نے طوفان بھیجا، والجراد، اور ٹڈی دل کا حملہ بھی ہم نے ان کے اوپر کرایا۔ اب یہی ٹڈی دل کا حملہ آج سے کچھ جس طرح میں بتا رہا تھا کراچی میں بھی آپ لوگ کو نظر آیا ہوگا، لیکن باقاعدہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں اس کی سیلفیز لے رہے ہیں اور بیٹھ کے تصویریں کھینچ رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندوں، صرف 10-20 فٹ نیچے ہوگی تو آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کا کیا حشر کرے گا اللہ۔ والجراد، ان پر ٹڈی دل ڈالی اللہ نے، ایسی قوم جو اللہ کی نافرمان ہوتی ہیں اللہ ٹڈی دلوں کے ذریعے سے حملہ کراتا ہے۔ پھر والقمل، اور پھر گھن کا کیڑا، یہ گھن کا کیڑا سمجھ لیجئے وہی معاملہ ہے جو کہ کھٹمل کا معاملہ ہوتا ہے، جو خون چوستا ہے انسان کا، یہ بستروں میں پائے جاتے
ہیں اکثر میلے کچیلے گھروں میں. والقمل والضفادع والدم، اور مینڈک، جگہ جگہ مینڈک کی تعداد اللہ نے بڑھا دی اس قوم میں. ہر برتن میں سے مینڈک پھدک کے نکل رہا، ہر ہانڈی جو کھانے کی ہے اس میں سے مینڈک پھدک پھدک کے نکل رہا. اور ظاہر بات ہے اس سے گند بھی آتی ہے اور ایک گھن بھی آتی تھی، ایک کراہیت بھی محسوس ہوتی تھی کھانے کے اوقات میں. والدم آیات مفصلات، اور اسی طرح خون کی بارش بھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر برسائی. آیات مفصلات، یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے، لیکن ایک ساتھ نہیں آئے، وقتاً فوقتاً یہ سارے معجزات آئے. اب دیکھ لیجئے یہ جو معاملہ ہے طوفان، ابھی کچھ مہینے پہلے جو بارش کا معاملہ ہوا ہے، طوفان کی کیفیت آئی ہے، اس سے بھی اللہ نے اس قوم کو آزمایا، جس میں کتنے لوگ، سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ کرنٹ گرنے سے اور یوں سمجھیے کہ ہلاک ہو گئے. والجراد، اسی طریقے سے ٹڈی دل کا حملہ بھی پاکستان میں ہو چکا ہے. اب کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ کھٹملوں کی تعداد اور کثرت کا انتظار کر رہے ہیں کیا ہم لوگ، یا والضفادع اور مینڈک کی کثرت کا انتظار کر رہے ہیں کیا، والدم آیاتم، اور کیا خون کی بارش کا انتظار کر رہے ہیں کیا؟ لہٰذا اس قرآن مجید کی ایک اس میں اپنے آپ کو دروبینی اور انٹروسپیکشن کرنے کی کوشش کریں. فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، لیکن وہ رہے تکبر کرتے رہے. ان ساری کے ساری آزمائش اور تکالیف اور مصیبتوں کو دیکھ کے بھی انہوں نے اپنی آنکھیں کھولنا گوارا نہیں سمجھی. فاستکبروا، تکبر کرتے رہے اپنی ہٹ دھرمی چودراہٹ کی بنا پر، اور اپنی شان اور اپنے روب اور دبدبے میں ہی رہے. وکانوا قوما مجرمین، اور حال تو یہ تھا کہ وہ لوگ تھے ہی، وہ قوم تھی ہی جرائم پیشہ قوم، یعنی مجرمی قوم تھی وہ. ولما وقع علیہم الرجز، اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا، قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک، اب ان کے اندر یہ تھوڑی اخلاقی حس آنا شروع ہو گئی تھی اس رد و قضا میں، اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مابین جو مقابلہ جاری و ساری تھا، اس میں انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا اپنے اندر کہ ہاں واقعتاً موسیٰ علیہ السلام بات تو سچی بول رہے ہیں. اس لیے وہ بولتے تھے کہ جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا، علیہم الرجز، کوئی عذاب آتا ان پر، جس طرح یہ سارے 4-5 عذاب اللہ نے گنائے، قالوا یا موسیٰ، تو وہ کہتے تھے اے موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو، اس بات کی دعا کرو، بما عہد عندک، کہ آپ کے رب سے، آپ نے جو آپ کے رب، آپ جس کا آپ نے عہد کر رکھا ہے اپنے رب سے، اس رب سے دعا کریں. کیا دعا کریں؟ لئن کشفت عنا الرجز، کہ اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں، لنؤمنن لک، تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے. لنؤمنن، دیکھیں یہاں پہ ایمان لام کے ساتھ ہے. لام کے ساتھ جب ایمان ہوتا ہے دوستوں تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اور جب ایمان بے کے ساتھ ہوتا ہے اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. ڈاکٹر بشر عربی بھی سکھائیے ہمیں. تو یہ سمجھ لیجئے ایمان لام کے ساتھ ہو تو وہ الگ معنی پیش کرتا ہے، اور ایمان بے کے ساتھ ہو الگ معنی پیش کرتا ہے. عام بندہ مومن اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ ایمان نصیب فرمائے جو سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں اس اہل ایمان کی کیفیت اور شان کا مظہر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جو ابھی بھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو وہ آیت سنائی. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، باللہ و ملائکہ، تمام ملائکہ فرشتوں اور کتابوں پر. تو یہ باللہ اور یقین اور گہرے اعتماد کا مظہر ہوتا ہے کہ ہم ایک دم برننگ فیتھ لے کر آئیں، کنوکشن، اٹل ایمان لے کر آئیں. لیکن اگر ایمان لام کے ساتھ ہوگا تو اس کا معنی ہے ایمان بس سرسری مان لینا. یہ لوگ بھی یہی بات بول رہے تھے، سارے کے سارے جو بنی اسرائیل جو زوران آباد تھے، اور خاص طور پر یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے اگینسٹ تھے، فرعون اور اس کے درباری، وہ کیا بول رہے ہیں کہ اگر کوئی ان پر عذاب آتا تو وہ کہتے ادعو لنا ربک بما عہد عندک، کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو جس رب کا آپ سے عہد ہوا ہے، لئن کشفت عنا الرجز، کہ اگر وہ ہم کو اس عذاب سے ہٹا دے، لنؤمنن لک، تو ہم ایمان لے آئیں گے. لنؤمنن، دیکھیں لام سے، تو ہم یعنی ایمان سرسری لے کر آئیں گے، اور مطلب مان لیں گے آپ کی بات، اور مان کے کیا کریں گے؟ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور ہم جانے دیں گے، رہا کر دیں گے، آپ کے ہمراہ جانے دیں گے بنی اسرائیل کو. آپ کا سارا کنسنٹریشن یہی ہے نا آپ کی، کہ آپ اس بنی اسرائیل کو لے جانا چاہ رہے ہیں، تو ہم جانے دیں گے ان کو. اب یہاں یہ بات سمجھ آنے کی ہے کہ یہاں بنی اسرائیل ان کے لیے کیوں اتنی اہمیت کی حامل تھی، کیوں یہ لوگ بنی اسرائیل کو جانے نہیں دے رہے تھے، پکڑ کے کیوں بیٹھے ہوئے تھے یہ فرعون اور اس کے درباری.
اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل چیپ لیبر تھی، چیپ لیبر. احرام مصر کے اندر جو انہوں نے بڑے بڑے احرام مصر بنائے ہیں، وچ از امنگسٹ دا میریکلز آف دی ورلڈ، جو احرام مصر بنایا. اب یہ احرام مصر بھی کیوں بنایا یہ بھی تو سمجھیے آپ، یہ سنیے اور سمجھیے. انسان کو معلوم ہے کہ اس نے مر جانا ہے، لیکن انسان چاہتا ہے، ایک تسلسل چاہتا ہے، ایک اپنا برقراری حصہ چاہتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ میں مر جاؤں گا، لیکن میں اپنی اولاد کے ذریعے سے شاید اپنا نام زندہ رکھوں. آپ سب کو معلوم ہے آپ سب نے مر جانا ہے، لیکن آپ لوگ اپنی اولاد سے، اہل و عیال سے اپنا نام زندہ رکھتے ہیں. جا کے پوچھیں کسی کے یہاں بیٹے نہ ہو رہے ہوں اور بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی ہوں، تو اس کے اندر یہ فیلنگ ضرور ہوگی کہ ہمارے بھی اللہ تعالیٰ بیٹے نصیب فرمائے کہ اس بیٹے کے ذریعے سے ہمارے نام کا ایک سلسلہ برقرار رہے. فرعون تو جانتا تھا کہ اس نے مر جانا ہے، لہٰذا اس احرام مصر کے ذریعے سے اس کی باقیات رہیں گی، اس کا نام رہتی دنیا تک قائم دائم رہے گا. لہٰذا اس احرام مصر کے اندر اس نے تمام بنی اسرائیل کی ہڈیوں کا سورما بنا دیا. یہ جو چیپ لیبر ان کو بنی اسرائیل کی سمت میں ملی، اس نے پورے کے پورے بڑے بڑے، اور یہ سمجھیے کہ ٹن کے حساب سے احرام مصر کی تعمیر کروائی ان سے. اس کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی یہ بنی اسرائیل اور قیمتیوں کی جو ہڈیاں ہیں وہ دفن ہوئی ہوئی ہیں، ہڈیاں دفن ہوئی ہوئی ہیں بنی اسرائیل کی. کیونکہ ظاہر بات ہے ایک ایک پتھر جب اوپر سے نیچے گرتا تھا، ابھی مشینری تو تھی نہیں، تو سارے سینکڑوں جو اندر بنی اسرائیل ہوتے تھے اس سے مر جاتے تھے. ورنہ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ تو بیچارے پھنسے ہوئے لوگ ہیں. یہ تو اس ٹائم کی بات ہے کہ جب یہ لوگ فلسطین میں رہتے تھے، نیشنلسٹ ریولوشن ابھی قائم نہیں ہوئی تھی. ان لوگ کے تو بڑے مزے تھے، لیکن ایک بار وہ نیشنلسٹ ریولوشن قائم ہوئی ہے، اس کے بعد جا کے ان کا ڈاؤن فال شروع ہوا ہے. اور پھر اسی لقب میں ایک فرعون نام کا نے ان پر بدترین ٹارچر کرا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہیں. وہ جانتے تو تھے کہ یہ ہمیں ان سے کام لینا ہے، ویسے ہمارے یہ ایک طریقے سے ہمارے درمیان کے لوگ نہیں ہیں، یہ تو چیپ لیبر کے طور پہ ہم استعمال کر رہے ہیں، اس لیے وہ جانے نہیں دیتے تھے. لیکن یہاں جب انہوں نے دیکھا کہ عذاب الہی بار بار آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، کبھی کوئی خون کی بارش ہو رہی ہے، کبھی کوئی مینڈک پھدک پھدک کے نکل رہا ہے، کبھی کھٹملوں کا اضافہ ہو گیا ہے، کبھی کوئی طوفان آ رہا ہے، کبھی ٹڈی دل آ رہا ہے، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اگر آپ اپنے رب سے، تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے سرسری، لیکن آپ کے ساتھ جانے دے دیں گے پھر اس بنی اسرائیل کو. لیکن ان کا معاملہ پھر کیا ہوا؟ فلما کشفنا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ہٹا دیا، عنہم الرجز، اس عظیم ترین عذاب کو ہٹا دیا، الی اجل ہم بالغوہ، اس وقت تک کہ اس کو پہنچا دیا، اس وقت تک یعنی ایک خاص میعاد معین تک، ایک خاص ٹائم لمٹ تک اس عذاب کو ہٹا دیا. ہم بالغو، جس پر وہ عذاب پہنچ گیا، اذا ہم ینکثون، تو فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگے، یعنی اپنے قول سے گر گئے، منحرف ہو گئے، اور اپنی وعدوں کی توڑ موڑ میں لگ گئے اور وعدہ خلافی کرنا شروع ہو گئے. یعنی پھر انہوں نے پھر بھی نہیں جانے دیا بنی اسرائیل کو. اب یہ ٹو کٹ دی لانگ اسٹوری شارٹ، فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے پھر انتقام لیا، بدلہ لیا. اور کیسا بدلہ؟ فاغرقناہم فی الیم، پھر ہم نے ان سب کو دریا میں غرق کر دیا، بأنہم کذبوا بآیاتنا، بسبب ان کی ہماری آیات کو جھٹلانے کی وجہ سے، وکانوا عنہا غافلین، اور وہ تو بالکل اس سے اعراض ہی بھلکتے رہے اور اس سے ایک دم تغافل میں رہے، غافل رہے، ان کو ہماری آیات الہی سمجھ ہی نہیں آئیں. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ بارکنا فیہا. اب یہاں سمجھ لیجئے، یہ جو آیت ہے یہ بھی تھوڑا آپ لوگ کو تھوڑا سمجھانے کے انداز میں بتانا چاہ رہا ہوں. یہ معاملہ کیا ہے؟ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ، اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کالذین کانوا یستضعفون، جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے، مشارق الارض و مغاربہا، ہم نے اس سرزمین کا مالک بنا دیا جو کہ پورم اور پرچم کا مالک بنا دیا، یعنی مشرق اور مغرب کا مالک بنا دیا ہم نے ایسی قوم کو جو کہ دبی جس زمین میں ہم نے برکت رکھی تھی. اب یہ زمین کون سی ہے اور مشرق اور مغرب کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا رائے ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے یہاں پہ، کیونکہ یہ معاملہ آپ کو 15ویں پارے میں نظر آئے گا. ٹھیک ہے، سورہ بنی اسرائیل، وہاں ان کی تاریخ پوری اللہ نے بیان فرمائی ہے، لیکن یہاں جو لفظی ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اس زمین کا، اس سرزمین کا وارث اس دبی کو بنا دیا کہ جس زمین کے مشرق اور مغرب پورے پر ان کا قبضہ ڈالوا دیا، مشارق الارض و مغاربہا،
یعنی وہ جو سرزمین تھی مشرق اور زمین کا جو مشرقی حصہ تھا اور مغربی، اس تمام جگہ پہ اس بنی اسرائیل کی پھر ہم نے حکومت قائم کروا دی۔ اور یہ سرزمین کون سی تھی؟ یہ سرزمین تھی سرزمین فلسطین۔ یہی وہ سرزمین کو نظر آئے گا 15ویں پارے کے شروع میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الاقصی التی بارکنا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الاقصی التی بارکنا حولہ، جہاں اللہ نے برکت دی تھی، ومغاربہ التی بارکنا فیہا، اور یہاں بھی دیکھیں وہی برکت کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم نے اس دبی ہوئی قوم کو ایسی جگہ، ایسی زمین کا وارث بنا دیا، ہم نے ان کو مشرق اور مغرب پر قبضہ ڈلوا دیا، التی بارکنا فیہا، جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ اور یہ سرزمین قرآن مجید کی روح سے پتہ چلتا ہے اور قرآن مجید کی طور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سرزمین فلسطین تھی جہاں سینکڑوں انبیاء دفن ہیں، آج بھی دفن ہیں، یہیں ان کی پیدائش بھی ہوئی ہے۔ کافی خود حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی فلسطین سے تھے، اور بڑا زرخیزی علاقہ ہے یہ، بڑا آب و حیا والا علاقہ ہے یہ فلسطین۔ میرے خیال سے اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا جانا ہوا ہو تو آپ لوگ کو اندازہ ہوگا، التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، یعنی ایسی دبی ہوئی قوم کو پھر ہم نے خلاف حکومت اور اقتدار اور غلبہ عطا فرما دیا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، اور آپ کے رب کا نیک وعدہ تو پورا ہونے والا ہی ہے، علی بنی اسرائیل، پورا بلکہ ہو گیا بنی اسرائیل کے حق میں، لیکن کس وجہ سے؟ بما صبروا، بسبب ان کے صبر کی وجہ سے۔ انہوں نے صبر کیا، انہوں نے تکلیفیں جھیلیں، انہوں نے اللہ کی دوستی کے مستحق وہ بنے، جو کہ پچھلی نشست میں ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 126 کے حوالے سے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان اور صبر کا پتڑاؤ، صبر کا پڑتاؤ الٹ دے، صبر ہم پر انڈیل دے، وتوفنا مسلمین، اور ہماری جان حالت اسلام پر ہی نکالیو۔ تو انہوں نے صبر کیا، انہوں نے دیکھا اپنے اہل و عیال کو قربان ہوتے ہوئے، قتل ہوتے ہوئے فرعون اور اس کے درباریوں کے ہاتھوں سے، ان کی بچیوں کو وہ زندہ چھوڑتے تھے، ان کے بیٹوں کو وہ دفنا دیتے تھے، زندہ گاڑ دیتے تھے، بما صبروا، صبر کیا انہوں نے۔ ودمرنا ما كان يصنع فرعون، اور ہم نے فرعون کو اور یصنع فرعون وقومه، اور اس کے قوم کی ساختہ پرداختہ کارخانوں کو، جو اتنے ملز بنائے، اتنی بڑے بڑے عمارتیں بنائیں، یہ ساری چیزوں کو ہم نے، وما كانوا يعرشون، اور جو اونچی اونچی عمارتیں اور سڑے بڑے انہوں نے یوں سمجھیے کہ محل بنائے تھے اور اونچے اونچے کارخانے بنائے تھے، ہم نے ساروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو تو دریا سے پار اتروا دیا، فاتوا علی اشنام لہم، یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ دریائے نیل یہ دریا کون سا تھا؟ یہ دریا جو ہے، ابھی آپ لوگ کو اس کی حقیقت یہاں سمجھ نہیں آئے گی، یہ انشاءاللہ العزیز ہم لوگ سورہ یونس میں جا کے پڑھیں گے، کیونکہ یہ سورہ یونس میں جا کے بات کھلے گی۔ یہ آپ لوگ یاد رکھیے گا اس آیت کے حوالے سے کہ اسی دریا میں عین فرعون کا بھی خاتمہ ہوا ہے، اور وہاں اس دریا کے بیچوں بیچ اس نے پھر وہ دعا پڑھی، آمنتو، میں ایمان لے آتا ہوں بنی اسرائیل کے معبود پر، اللہ پر میں، اور موسیٰ علیہ السلام کے معبود پر میں ایمان لا رہا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا آل آنا، اب ایمان لا رہے ہو، وقد اس سے پہلے تو تم گمراہی میں رہے تھے۔ تو یہ بات وہاں جا کے کھلے گی، لیکن یہ سمجھ لیجئے ابھی کیونکہ وقت بھی کم ہے، لیکن یہ بات آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ یہ ایگزوڈس کہلاتا ہے، ایگزوڈس، کتاب الخروج۔ یہاں بنی اسرائیل مصر سے نکل گئے اور سینائن پیننسولا سے ہوتے ہوئے واپس اپنے شہر کی طرف جا رہے ہیں، یہ ایگزوڈس کہلاتا ہے۔ ایگزوڈس کا مطلب ہے کتاب الخروج، یعنی مصر سے نکلنے کا جو وقت ہے اور دورانیہ ہے جو کہ بنی اسرائیل نے ٹائم لیپس گزارا ہے، اس کو ایگزوڈس کہتے ہیں۔ اس دریا کے پار، یعنی جہاں پہ فرعون اور اس کے تمام ماحو لشکر کو غرق کرا اللہ نے، اس کے بعد کا واقعہ یہاں پر آ رہا ہے، جہاں وہ غرق ہوا اور جس طریقے سے اس کی موت واقع ہوئی ہے، اس کا معاملہ انشاءاللہ سورہ یونس میں کھلے گا، اور وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم لوگ سورہ توبہ پڑھیں گے، سورہ انفال پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ نویں صورت سورہ توبہ آئے گی، اور سورہ توبہ کے بعد جو 10ویں صورت ہے وہ سورہ یونس آئے گی۔ تو یہ سارے حوالے یاد رکھیے گا آپ لوگ۔ فاتوا علی قومی، اب جب وہ اس دریا سے پار اتر گئے، ظاہر بات ہے فرعون تو ڈوب گیا، لیکن پھر بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ تو روانہ ہو گئے تھے پہلے۔ فاتوا علی قومی یعکفون علی اصنام لہم،
تو ان لوگوں کا گزر ہوا ایک ایسی جگہ سے، ایک ایسی بستی سے، یعکفون علی اصنام لہم، جو کہ اپنے چند بتوں کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ یعکفون، اپنے بتوں کا، یہ لفظ قرآن مجید کا بہت اہم ہے۔ یعکفون، اعتکاف کرنا۔ دیکھیں انسان جب کوئی چیز کی عبادت کرتا ہے، جس طرح یہ بت پرستی کی عبادت کر رہے تھے، ہم تو ذات باری تعالیٰ کی الحمدللہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ ہی کی طور پر، اور اللہ ہی کی ہدایت پہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق برتنے کو دیتا ہے۔ لیکن یہ جو لوگ تھے، جب یہ گزرے ہیں اس دریا کو پار کر کے گزرے ہیں، تو ان کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا ہے۔ اب یہ قرآن مجید نے نہیں بتایا کہ کس بستی سے ہوا، لیکن ایک بستی ہے جس سے ان کا گزر ہوا، جو کہ یعکفون علی اصنام لہم، جو کہ اپنی اعتکاف کر رہے تھے اپنے بتوں کا، بت پرستی کا اعتکاف کر رہے تھے۔ اعتکاف کہتے کس کو ہیں یہ سمجھ لیجئے۔ آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ رمضان شریف کے آخری 10 دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کر کے امت مسلمہ کو ایک سیرت بتائی ہے اور سنت بتائی ہے، یہ معاملہ۔ لیکن اعتکاف کہتے ہیں، حضور نے ویسے 10ویں دن، آخری 10 دن بھی کرا ہے، پہلے 10 دن بھی کرا ہے، اور بیچ کے درمیانی 10 دن بھی کرا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے ایک مسکنسیپشن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری 10 دن کرا ہے۔ آخری 10 دن اس وجہ سے کرا ہے اسپیشلی، تاکہ طاق راتوں کی وجہ سے، اور وہ جو لیلۃ القدر ہے وہ انشاءاللہ اس کو نصیب، مطلب انسانوں کو نصیب ہو سکے، اس وجہ سے۔ لیکن اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ کنسنٹریشن کرنا، مراقبہ کرنا۔ اب ہندو لوگ جو ہیں، اور اسی طریقے سے یہ جو قوم ہے جو کہ بت پرستی کر رہی تھی، ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ مانتے تو تھے کہ خدا کوئی ہے، لیکن کوئی تصویر تو ہونی چاہیے نا، کوئی دیوی ہونا چاہیے، کوئی دیوتا ہونا چاہیے، اس کے سامنے بت بنائیں، پھر ہم اس پہ کنسنٹریشن لگا سکیں، دھیان لگا سکیں، مراقبہ کر سکیں۔ یہی معاملہ جو ہے دوسرے ہندوؤں نے بھی اڈاپٹ کیا پھر، لیکن ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے ایسا معاملہ اللہ نے الحمدللہ ہم نے اختیار نہیں کرا، اور نہ کسی اور انسان نے اختیار کیا۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ ذات باری تعالیٰ اور انسان کا ڈائریکٹ معاملہ ہے، اس میں کوئی یوں سمجھیے کہ معاذ اللہ تصویر سامنے رکھ کر نہیں کرنی چاہیے، اوکے۔ اعتکاف کا بنیادی معاملہ یہ ہے کہ ساری کی ساری توجہات کو دنیاوی معاملات سے ہٹا کر اور تر کر کے اللہ کے ذکر میں انسان لگ جائے، اللہ کی توبہ میں لگ جائے، انسان اپنے گناہوں کی توبہ میں لگ جائے، اور اللہ کی طرف دعا اور مناجات پر فوکس کرے، اس کو کہتے ہیں اعتکاف۔ تو ان لوگوں نے بھی ایک ایسی قوم اور بستی کو دیکھا جو کہ بت لگا کر اس پر دھیان لگا رہے تھے، اعتکاف کر رہے تھے، اس کی کوئی تصویر لگا کے اس کی پوجا کر رہے تھے۔ یعکفون علی اصنام لہم، اس کے گھیر میں بیٹھے ہوئے تھے، بتوں کے گھیر میں۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، تو وہ کہنے لگے، کون کہنے لگے؟ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم جو کہ اس دریا کو پار کر نے کیا کہا؟ اجعل لنا الہا، کہ ہمارے لیے بھی اے موسیٰ ایک ایسا مجسم بنا دو، ایسا معبود بنا دو جیسا ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے، کما لہم آلہہ، جیسے ان کے معبود ہیں ہمارا بھی ایک معبود تراش دو اس جیسا۔ قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ نے فرمایا تم لوگ تو بڑی جہالت والی بات کر رہے ہو، اتنا جہل کام کر رہے ہو، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، یہ تو بہت گھٹیا کام ہوگا، ان لوگ کو تو عقل نہیں ہے۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل، یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کرے گا ہی کرے گا، وباطل ما كانوا يعملون، اور ان کا یہ جو کام بھی ہے یہ تو ایک دم باطل کام ہے، بے بنیاد کام ہے، اس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے۔ تمہیں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد نہیں ہے؟ تم اس کے لیے کون سی مورت تلاش کرنا چاہ رہے ہو، کون سی کوئی بت تلاش کرنا چاہ رہے ہو؟ ایسی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو یہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیفل کردار تک ضرور پہنچاتا ہے۔ قال غیر اللہ ابغیکم الہا، حضرت موسیٰ نے اور سمجھانے کے انداز میں کہا کہ اللہ کے سوا اور کسی معبود کو میں تجویز کر دوں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اس نے تو تم کو تمام جہان والوں میں فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے۔ تم کتنے دبے ہوئے حالات میں تھے، اتنے 100-200 برس تم نے جتنے بھی عرصہ حکومت میں، تو تمہیں کیا وہ وقت یاد نہیں ہے جو لوگ تمہارے بیٹوں کو جلا دیتے تھے، زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے؟ کیا یہ تم ساری باتیں بھول گئے ہو؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ، یہی الفاظ آپ لوگ کو سورہ بقرہ میں بھی نظر آئیں گے، اور وہ وقت یاد کرو بطور احسان۔ اب دیکھیں یہی قرآن مجید کا ایک اصل یوں سمجھیے کہ تھیم ہے
کہ جب کبھی انسان جو ہے وہ گھبرائے اور جب کبھی انسان جو ہے گناہ کی طرف جانے کی کوشش کرے تو فوراً اس کو یہ خیال آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر احسانات کتنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا نعمتوں سے نوازا ہے، فوراً یہ خیال آئے گا تو آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ یہی معاملہ ہے نا کہ جس طرح شیطان نے کہا تھا تجدو اکثرہم شاکرین، اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شاکر نہیں پائے، مطلب شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فرمان تھا کہ جو تیری راہ اختیار کریں گے میں تو لازماً ان کو جہنم سے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تو لازماً اس کو اور تجھ کو بھی جہنم سے پر کر دوں گا۔ تو اگر میں اور آپ شکر کی راہ اختیار کر دیں، شکر کی روش اختیار کر دیں، اختیار کر دیں تو عین ممکن ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی گناہوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو یہی معاملہ میں فرما رہا تھا کہ جب کبھی انسان گھبرائے اور تھوڑی سی اس راستے پہ پسپائی اختیار کرے اور واپس گناہ کی طرف جانے کی کوئی ناکام کوشش کرنا شروع کر دے تو اب اس کو اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پہ احسان یاد دلا رہا ہے، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے تم کو فرعون والوں کے ظلم اور ایذا سے بچا لیا، یسومونکم سوء العذاب، جو کہ تم کو بہت سخت تکلیفیں دیتے تھے، بہت بڑا عذاب دیتے تھے، یقتلون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو تو مار ہی ڈالتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، اور تمہاری عورتوں کو تو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ عورتوں کو زندہ کیوں چھوڑتے تھے؟ اپنی خدمت کے لیے، اپنی بیگاری کے لیے، اپنی خدمت کے لیے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور وہ واقعتاً اس بات میں تو اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑی ایک آزمائش رکھی تھی، بہت بھاری آزمائش رکھی تھی، تو تمہیں وہ ساری باتیں کیا بھول گئے ہو؟ یہ سارا کا سارا اپنا عالم اور اپنا یہ جو برا وقت ہے کیا سب بھول گئے ہو؟ اللہ کی نافرمانی کیوں اختیار کر رہے ہو؟ اللہ نے تو تمہارے اوپر فضل کرا ہے۔ اور دیکھیں یہی وہ قوم ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل کرا، جس کو سورہ بقرہ میں کھول کھول کے بتایا، انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تم پر تمام جہان والوں میں سب سے زیادہ فضل تم ہی پر کیا ہے۔ اور اسی قوم کی دیکھیں آج کیا حالت ہے، کبھی آپ نے سوچی یہ بات؟ جس کو قرآن مجید بار بار کہتا ہے، بار بار کہتا ہے، بار بار کہتا ہے کہ میں نے تم پر فضل کیا، میں نے تم پر فضل کیا، میں نے تم پر فضل کیا۔ آج اس قوم جو کہ جیوز کہلاتے ہیں، یہود کہلاتے ہیں، اس کا کیا حشر ہوا ہے دیکھ لیجئے آپ لوگ۔ کراچی کی جو کل تعداد ہے اس سے بھی کم ان لوگ کی تعداد ہے۔ ہر جگہ ان کا ڈائسپورا ہوا ہے، کوئی فلسطین میں بیٹھا ہے، کوئی رشیا میں بیٹھا ہے، کیا حالت کر دی اللہ نے اس قوم کی۔ مغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ تعالیٰ ایسی نافرمان قوم سے ہم کو بچا، محفوظ رکھ، جس پر تیرا غضب نازل ہوا، جس جو تیری لعنت کے اس قوم کا کیا حشر کیا۔ حالانکہ ایک وقت تھا 1450 برس پہلے اللہ نے کہا ہے کہ میں نے تم پر تمام جہان والوں پر سب سے زیادہ فضیلت تم پر کی ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی اور معصیت کا راستہ اختیار کیا۔ اور اس امت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس امت کو پیدا کیا اور پیدا کیا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم امت مسلمہ، اب تمہارا فرض منصبی یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے بنائے گئے ہو۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے ساقی نہ رہے، جام رہے۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہمیں ساری دعوت، ساری تبلیغ، سارا کا سارا اللہ کا انعام اور فضل آگے تک پہنچانا ہے۔ اور سب سے بڑا انعام اور فضل کیا ہے؟ وہ یہ قرآن مجید ہے۔ اس کو پڑھیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، اس کو سمجھیں کہ جیسا کہ سمجھنے کا حق ہے، اس کو عام کریں جیسا کہ عام کرنے کا حق ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہی حال ہمارا بھی ہوگا، جو حال آج سے 1450 برس پہلے یہودیوں کا ہوا ہے، اب اس حال کے لیے ہم لوگ کو بھی پھر تیار ہو جانا چاہیے۔ بس اب اس دعوت کو نہیں اپنائیں اور اللہ کی نافرمانی کا راستہ اگر اختیار کر دیا تو عین ممکن ہے کہ وہ حشر جو آج سے 1450 سال پہلے یہودیوں کا بھی ہوا ہے، کیا پتہ وہ حشر خدا نہ کرے، خدا نہ کرے ہمارا بھی نہ ہو جائے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی قوم کو ایک فرض منصبی دیتا ہے، کتاب دیتا ہے، نبوت سے سرفراز کرتا ہے، تو اس کو ایک مشن دیتا ہے، اور وہ مشن یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو آگے کرو، اللہ کی کتاب کو پھیلاؤ۔ اور یہی فرض منصبی رسول اللہ ہمیں دے کر گئے ہیں میدان عرفات میں، جہاں 23 برس کی محنت شاقہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی ذمہ داری آپ کو اور مجھ کو سونپ دی ہے۔ اب اگر آج ہم بھی اس کو نہ پڑھیں، نہ سمجھیں اور نہ یہی معاملہ اور یہی انجام، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے ہمارا بھی مقدر ویسا ہی نہ ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس ہولناک انجام سے
مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اہل و عیال کو اسلام اور ایمان پر خاتمہ بالایمان عطا فرمائے۔ یہاں پہ ڈاکٹر معین آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث آج کے رکوع کی مناسبت سے سمجھائیں گی۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کو ٹہر ٹہر کر صاف صاف پڑھو اور اس کے غرائب پر عمل کرو۔ غرائب سے مراد اس کے وہ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، وہ احکام ہیں جن کے کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم قرآن کو اپنے سینے کا نور بنائیں اور اس کو بہت زیادہ پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔